پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جمعرات کے روز اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ میں ایک مقدمے میں تقریباً 2.5 گھنٹے تک براہ راست شریک رہے، تاہم انہیں بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ عمران خان اس وقت متعدد مقدمات میں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر دائر انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ان کی ویڈیو لنک پر حاضری کو یقینی بنانے کا حکم دیا تھا۔ عمران خان اس مقدمے کے بنیادی درخواست گزار ہیں۔ جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران توقع کی جا رہی تھی کہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہاں تک کہا گیا تھا کہ لوگ ان کی بات سننے کے بے حد منتظر ہیں، لیکن جمعرات کو عمران خان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا اور سماعت ملتوی ہو گئی۔ عدالت نے حکم جاری کیا کہ مقدمے کی اگلی تاریخ ججوں کی مصروفیات دیکھنے کے بعد طے کی جائے گی۔ گزشتہ سماعت پر جب عدالت نے عمران خان کی حاضری کو یقینی بنانے کا حکم جاری کیا تھا تو کچھ حلقوں کا کہنا تھا کہ یہ سماعت کچھ دیگر مقدمات کی طرح ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جائے گی اور عمران خان اس مقدمے کی کارروائی کے دوران بات کر کے ایک مرتبہ پھر اپنا کوئی پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تاہم سماعت کے دوران 2 مواقع پر ان کا ذکر ضرور آیا۔ پہلی مرتبہ تب جب سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ دلائل دیتے وقت آواز اونچی رکھیں تاکہ کیس کے رسپانڈنٹ عمران خان ویڈیو لنک پر ان کو سن سکیں، اور دوسری مرتبہ سماعت کے اختتام پر جب چیف جسٹس نے خواجہ حارث سے پوچھا، آپ اگلی سماعت کے موقع پر کہیں جا تو نہیں رہے، تو جسٹس اطہر من اللہ نے اس موقع پر کہا کہ مقدمے کے رسپانڈنٹ عمران خان تو اڈیالہ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ جمعرات کو 5 رکنی لارجر بینچ نے جب مقدمے کی سماعت کا آغاز کیا تو کمرہ عدالت تحریک انصاف کے رہنماؤں، وکلا اور صحافیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عزمی خان کے علاوہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، سابق وفاقی وزیر علی محمد خان اور فیصل جاوید بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سماعت کے آغاز کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں لگی 2 سکرینز پر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے براہ راست دکھایا گیا۔ عمران خان نے فیروزی رنگ کی شرٹ اور سیاہ رنگ کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور تازہ شیو بنائی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر صحت مند لگ رہے تھے اور ان کا جسم حسب معمول چست دکھائی دے رہا تھا، تاہم وہ دوران سماعت کافی مضطرب نظر آئے۔ وہ کچھ دیر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آرام کرتے بھی نظر آئے اور 1-2 مرتبہ اپنے ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر ہلکی سی ورزش بھی کی۔ اس دوران انہوں نے وہاں موجود چند سیکورٹی اہلکاروں سے بات چیت بھی کی، جس کے بعد انہوں نے اڈیالہ جیل کے کمرے کی بتیاں جلائیں اور بجھائیں۔ عمران خان نے اپنی اینک منگوا کر لگائی اور پھر اتار دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے میں روشنی ان کو تنگ کر رہی ہے۔ سماعت کے دوران چند منٹوں کے لیے عمران خان کو آف سکرین کر دیا گیا، تاہم تھوڑی ہی دیر بعد ان کو دوبارہ براہ راست دکھانا شروع کر دیا گیا اور بجھائیں۔ عمران خان نے اپنی اینک منگوا کر لگائی اور پھر اتار دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے میں روشنی ان کو تنگ کر رہی ہے۔ سماعت کے دوران چند منٹوں کے لیے عمران خان کو آف سکرین کر دیا گیا، تاہم تھوڑی ہی دیر بعد ان کو دوبارہ براہ راست دکھانا شروع کر دیا گیا۔ اس دوران کمرہ عدالت سے ان کی تصاویر وائرل ہو گئیں اور عدالت نے اس پر انکوائری کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے پر دائر انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل دیے، جبکہ عمران خان نے بذریعہ ویڈیو لنک عدالتی کارروائی میں شریک ہوئے۔ جمعرات کو مقدمے کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ مرکزی مقدمے میں درخواست گزار تحریک انصاف کے بانی
چیئرمین عمران خان ہیں جن کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری یقینی بنائی گئی۔ زیر التوا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا ہائی کورٹ میں زیر التوا درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی؟ وکیل نے بتایا کہ جی، اسے قابل سماعت قرار دیا گیا تھا۔ وکیل مخدوم علی خان نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے گزشتہ روز معلوم کیا تھا کہ وہاں درخواست اب تک زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب ترامیم کے خلاف کیس کا مکمل ریکارڈ منگوا لیتے ہیں۔ انہوں نے وفاقی حکومت کے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ دلائل دیتے وقت آواز اونچی رکھیں تاکہ کیس کے رسپانڈنٹ عمران خان ویڈیو لنک پر ان کو سن سکیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست 4 جولائی 2022 کو دائر کی گئی تھی، جبکہ سپریم کورٹ والی درخواست کو نمبر جولائی 2022 کو لگا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہوتے ہوئے یہ کیس سپریم کورٹ میں کیسے قابل سماعت ہوا؟ کیا مرکزی کیس کے فیصلے میں عدالت نے اس سوال کا جواب دیا تھا؟